सबसे अच्छी सबसे सच्ची लोरी गाते हाथ तेरे हाथ। मेरी माँ तेरे कदमों तले जन्नत है मेरी, आज भी मुझको दुआओं की जरूरत है तेरी। हर चीज मिल सकेगी ये माँ नहीं मिलेगी। इस जुल्म की दुनिया में फकत प्यार मेरी माँ है, मेरे लिए साया दीवार मेरी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। हमारे दिलों में अपनी माँ से इतनी मोहब्बत है और जिनकी माएँ नहीं है वो भी अपनी माँओं के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। मैं सलाम पेश करती हूँ आपके इस प्रोग्राम को। मैं उन बच्चों को देख रही थी, मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे कि वो उस माँ को भी सलाम है जो उस तरह के बच्चों को पाल रही है। जियो माँ। पदानी सानी दा पमा सानी दा पमा पदानी रे सानी दा पमा पदानी सानी दा पमा रे पामा रे सा 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 कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मेरी इंडिया तू, मेरा सपना तू, मेरी इंडिया तू, मेरा सपना तू, तू ही मेरी जान। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मैं छोटा सा एक बच्चा था, तेरी उंगली थाम के चलता था, तू दूर नजर से होती थी, मैं आंसू आंसू रोता था। एक ख्वाबों का रोशन बस्ता तू रोज मुझे पहनाती थी, जब डरता था मैं रातों को तू अपने साथ सुलाती थी। माँ तूने कितने बरसों तक इस फूल को सैंचा हाथों से, जीवन के गहरे भेदों को मैं समझा तेरी बातों से। मैं तेरे हाथ के तकिए पर अब भी रात को सोता हूँ, मैं तेरे हाथ के तकिए पर अब भी रात को सोता हूँ। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरी याद में अब भी रोता हूँ। प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान और जीते रहिए हमेशा प्यारी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के ग्रुप का, और आपके लिए आज के बाद से
5 दिन तक और, यानी आज से लेकर फ्राइडे तक, और स्पेशली इंशाल्लाह संडे को एक बहुत स्पेशल शो होगा. हम बात करेंगे अपनी उस हस्ती की जिसने जिंदगी में जब आप कदम रखते हैं और दुनिया में आते हैं उसके बाद आपको थामती है. और सबसे पहला वो लम्स जो आप फील करते हैं. हम प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जिसने लफ्ज प्यार आपको सिखाया होता है तो दुनिया में सबसे पहले आपको प्यार का मतलब बताता है. मैं और आप उस हस्ती की बात करेंगे इस पूरे हफ्ते में. वैसे तो उस हस्ती के लिए कोई हफ्ता कोई दिन मुकर्रर नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली सीन कुछ ऐसा है कि इस जदीद दौर ने जहाँ हमें बहुत सारी छाइयाँ भी दी हैं, वहाँ एक बड़ी बुरी बात ये हुई है कि हम सब बहुत मसरूफ हो गए. और इस मसरूफियत के दौर में हम उन लोगों को जिनसे प्यार करते हैं, चाहे वो हमारी माँ हो, बहन हो, भाई हो, उन्हें ये बता भी नहीं पाते, उन्हें ये जता भी नहीं पाते और उन्हें ये दिखा भी नहीं पाते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं. बल्कि मुझे तो ये लगता है कि शायद हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं और इतनी सारी और चीजों में हमारा ध्यान होता है कि हमारे मिजाज अजीब हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उन लोगों को जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे हम कभी कभी बड़ा अजीब बिहेव कर लेते हैं. ऐसे दिनों में ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप उनसे अपनी उन तमाम ज्यादतियों का या उन तमाम गलत रवैयों का माफी मांग लें जो आपने शायद उनसे कभी डेलिबरेटली नहीं अनडेलिबरेटली कर दी हो. आइए बात करेंगे हम उस हस्ती की जिसको माँ कहा जाता है, मॉम कहा जाता है. प्यार भरे दुनिया में जितनी भी जबानें हैं उन तमाम उसको ऐसे लफ्जों से याद किया जाता है जिसमें प्यार भी है, चाशनी भी है, मोहब्बत भी है, खूबसूरती भी है. एक इस पूरे हफ्ते की एक खास रौनक मेरे प्रोग्राम में आ जाती है जब इस तरह के कोई थीम आते हैं. मेरा खुद इमोशंस के मारे बुरा हाल होता है, अजीब सारे लोग सेंटिमेंटल से हुए होते हैं इमोशनल से. आपको ये बताएं 436 पर आप उस हस्ती को, किधर गया कैमरा, 436 पर आप उस हस्ती को मेरे प्रोग्राम में आज से लेकर संडे तक ट्रिब्यूट कर सकेंगे जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, जिसने सबसे पहले आपको हाथ पकड़कर चलना सिखाया था. खूबसूरत नज़म थी जिससे मैंने अपने आज के प्रोग्राम का साथ लिया. एक बहुत अच्छा शेर जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पीछे ले गया मुझे. आइए मैं भी आपको नॉस्टैल्जिया में लेकर जाऊं. मैं तेरे हाथ के तकिए पे अब भी रात को सोता हूँ. मैं तेरे हाथ के तकिए पे अब भी रात को सोता हूँ. मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तेरी याद में अब भी रोता हूँ. एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आए. घर में किसी की सबसे सच्चे लोरी गाते हाथ तेरे हाथ. क्या हाल चाल है आप लोगों के. आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज कौन आने वाला है प्रोग्राम में, बल्कि वो आ गई है. मैं उससे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि क्या कोऑर्डिनेशन है. मतलब जो बेटे ने रंग पहना है वही माँ ने रंग पहना है, या पता नहीं प्लानिंग करके पहना है, या कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि कहते हैं ना कि दिल से दिल को राह होती है, तो वो हो सकता है बेटे ने वही वाली कलर की शर्ट पहले खुद निकाल ली हो और फिर अम्मा ने भी देखा हो तो है दोनों येलो पहने हुए. ओके जी, तो आज हमारे साथ आपकी और हमारी बहुत प्यारी, बहुत चहीती और एक ऐसी होस्ट, एक ऐसी एंकर जो कि इंडस्ट्री में बड़ा एक चेंज लेकर आई और उसने ग्लैमर के मायने चेंज करके रख दिए. तो आइए मिलते हैं आसमा शिराजी से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल. बहुत शुक्रिया शाइस्ता, थैंक यू वेरी मच. ठीक ठाक है आप, खैरियत से हैं. एक होस्ट की ताकत होती है उसका बोलना और उसको जिस जबान में वो प्रोग्राम करता है उसके ऊपर उसकी महारत, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ चूंकि औरत है तो ग्लैमर और इस तरह की भी बड़ी वो होती है. तो ग्लैमर का जो मतलब है वो तुमने चेंज किया और लोगों को बताया कि ऐसे भी हो सकता है. ग्लैमर के आज आपने मेरी बोलती बंद कर दी है क्योंकि जिन साहब को आपने मेरे साथ इनवाइट किया है, ये मुझे धड़का लगा था कि अभी ये मेरा पोल खोलेंगे कि मैं कैसे
ہم ساروں کے یہ مسئلے بچے کو لاتے ہوئے ڈر لگتا ہے وہ اس نے کچھ الٹا سلٹا بول دیا تو کیا ہوگا. کافی یہ بھی سچ بولتے ہیں نا صحافیوں کے بچے ہیں, ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں زیادہ بلکہ سچ بولنے کی. لیکن آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ اینڈ تھینکفل ٹو یو. کتنے سال بعد جیو کی اسکرین پر آئی ہے پہلے تو یہ بتاؤ. بہت زیادہ, اور آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ, لفظ نہیں ہے. آپ جہاں سے اپنا کریئر شروع کرتے ہیں نا اس آپ چھوڑ دیں لیکن اس جگہ سے آپ کی وابستگی ویسے ہی رہتی ہے. بالکل, مطلب جیسے ہماری ماں جو ہے وہ اس میں وہ جیو ہے, اور پھر جو آپ نے پکچرز دکھائی اور جو مطلب ساری چیزیں وہ مجھے آج آپ نے ماں بنا دیا دونوں طرح سے. اور آج آپ کیا کہتے ہیں ماں والا مدر آرگنائزیشن ایز اے مدر, اٹس اے بگ تھنگ. اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے خاص کر کے آپ کے شو میں آنا. ارے اور آپ کا مجھے بڑا طلعت بھائی کا مجھے بلانا. اب ہمیشہ ہی سوچا تھا جلدی سے اجازت مل جائے ہم اپنے برابر والے چینل پہ لوگ بلانے کی. ویسی اجازت سب سے پہلے یہ شروعات اچھی شروعات ہے, اچھی شروعات ہے نا, یہ ہونی چاہیے ہم بھی تاکہ آپ کو بلائیں. اور شکریہ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس چیز کو ہمیں سپورٹ کیا کہ ہم برابر والے چینل سے بھی, اور کیونکہ انڈسٹری تو بہرحال ہم ہی لوگوں سے مل کر بنتی ہے. سو یہ بڑی اچھی بات ہے, ایک اچھی چیز ہوئی ہے ہمارے یہاں. اور گلیمر کی آپ بات کری تھی تو گلیمر میں چاہ رہی ہوں اس سے ذرا کم ہی بولیں. کیوں؟ میں ابھی بات کروں گی علی ایان عباس جو ہے جن کا صبح سے میں نام یاد کر رہی تھی. پوری اے بی سی ہے علی ایان عباس. ہاں ساری اے بی سی آتی ہے آلموسٹ. ہاں تو یہ جو ہے یہ میرے بیٹے ہیں, ایک ہی ہیں, اور ماشاءاللہ عباس جو ہے وہ کتنے سال کے ہیں؟ یہ 3 سال کے ہونے والے ہیں. اور ابھی جو ہے ان کو سخت نیند آئی ہوئی ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی ماما سے کہہ رہا ہوں مجھے سونا ہے, مجھے سونا ہے. سونا علی کوئی بات نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بولے. ہینڈ شیک کر کے ہے نا اس کو مجھے دے, اور ہینڈ شیک کر کے چلیں جی جلدی سے جلدی سے. بہت ساری چیزیں رکھی ہم نے تو تمہاری ڈونٹ بھی منگائی, تم ڈونٹ نہیں کھاؤ گے. اچھا یہ اگر ایک بات ہے, ایک چیز بتا دو, بابا اچھے ہیں کہ ماما؟ بابا اچھے ہیں کہ ماما؟ وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو ماما 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 زیادہ اچھے ہیں کہ بابا؟ ہاں یہ تو تمہارے گھر میں بھی ہوتے ہوں گے نا, یہ تو تمہارے گھر میں بھی کیمرے ہوتے ہوں گے. یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے تمہارے لیے. ٹائم غلط ہے بیٹا. ہاں ٹائم تمہاری ماما رات کو آتی ہے, ہم صبح کو آ جاتے ہیں. ہاں بس یہ مسئلہ ہے. تو ابھی وہ کیمرے دیکھیں گے, آپ کے لوگوں کو دیکھیں گے, آبزرو کریں گے. ہاں اس کے بعد اپنی جب عروج پہ چلو بیٹا آؤ, کوئی بات نہیں, اپنا ہی گھر سمجھ کے تباہیاں مچاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ شروع بھی ہو جائیں گے. آج چکو ہے وہ ہوتا ہے جب ٹریولنگ کے علاوہ بھی وہ نئے لوگوں کو جب بچہ دیکھتا ہے تو پھر اگر دوپٹہ پکڑتا نہیں ہے تب بھی کلنگی ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے بچے تو بڑے ہو گئے اس لیے آپ ریلیکسڈ ہیں, ہمارے لیے تو میری ایک چھوٹی ہے ابھی وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے ماشاءاللہ. وہ میں نے دیکھی تھی بڑی سمجھدار بچی ہے. وہ سمجھدار تو بہت ہے لیکن وہ بھی جب ان کو فوراً یہاں نکل جاتی ہیں, پڑھ کر لیتی ہیں. اچھا جی جناب, تو حالات کتنے چینج ہوئے, لائف کتنی چینج ہوئی ماں بن؟ بہت بدل گئی ہے. بلکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی, اور اس وقت ظاہر ہے کہ ایڈجسٹ ہو رہے تے, لیکن اس وقت جب 2 عورتیں ملتی ہیں نا تو وہ یہ باتیں کرتی ہیں تم نے ویٹ پٹ, ہاں یار میں نے اتنا کیا ویٹ پٹ, اچھا میرے تو یہ ہوا تھا نا. اچھا وہ سارے بھائی آئی واز ویری انسپائرڈ آپ سے. میں جب گئی پھر میں نے اپنا ایک ڈائٹ پلان بنایا, لیکن میں نے اس کو فالو کر لیا. وہ اب دیکھیں گے آپ غلطی ہو رہی ہے. میں دیسی گھی کا پروٹھا وہ میں نہیں چھوڑ سکتی. اور یہ ہے کہ باقی بھی سارے دن چونکہ کام بھی کرنا ہوتا ہے نا, تو اس لیے وہ کھانا پینا میرا, میں کہتی ہوں میں ایکسرسائز کر لوں گی مگر یہ نہیں کھاؤں. اچھا تم نے پھر نئی چیز بھی دوبارہ شروع کی نا, کیونکہ وہ ساری پھر اسٹریس اور اس میں کیونکہ وہ باہر نکلنا اور باہر والے شوز تو اس میں زیادہ انرجی, بہت انرجی, بہت محنت, اور پھر چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے پروگرام کرنا,
वो एक बड़ा ही जबरदस्त और मेरे लिए बड़ा, मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी उस शो के अंदर, मेरी इंथुजियाज्म भी वो नजर भी आती थी, क्योंकि आम लोगों से जाके मिलना, जो कि बिल्कुल हम कहीं से ना उनको लाते हैं ना उनको बनाते हैं, जो जैसा होता है उसको वैसे बुलवाना, और वो अपनी नौयत का मुख्तलिफ प्रोग्राम था। फिर ये था कि परमिशन नहीं मिलती थी, गेस्ट नहीं आते थे, बहुत सारी चीजें, अभी भी उसमें बहुत दिक्कत होती है। लोगों को सिक्योरिटी रिस्क भी तो बड़े होते हैं ना ऐसे प्रोग्राम्स में, लेकिन हम जो बड़ी पर्सनैलिटीज होती है कहती है यार ऐਵੇਂ और ठिशन हो जाए हमें किसी के प्रोग्राम में। नहीं, बहुत वो मुश्किल प्रोग्राम है, और अभी तो थोड़ा सा हम स्टूडियोज में आए हैं, दोबारा हम वापस भी गए हैं, लोगों में जा रहे हैं अभी, लेकिन वो ये था कि जैसे चौबुर्जी पे आप खड़े हैं और आप लोहारी गेट पे खड़े हैं, आप मोची दरवाजे पे खड़े हैं, ये सारी चीजें, जो फवारा चौक पिंडी पे खड़े हैं, यानी हमने तकरीबन हर चौक चुराहा, इवन सवात का जो खूनी चौक है वहाँ से भी शो छोड़ा नहीं तुमने। अच्छा, एक एक खातून सहाफी के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है ये सारी चीजें करना। वो कैसे की, कहाँ से हिम्मत आई, इस सब पे बात करेंगे, लेकिन चूंकि हम माँ स्पेशल और जियो प्यारी माँ पे बात कर रहे हैं, तो आसमा की जिंदगी में माँ बनने के बाद कितनी चेंजेस आई, और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी माँ की पर्सनैलिटी से, अपनी माँ की शख्सियत से इन्होंने क्या क्या चीजें ली, इस पर भी हम बात करेंगे। आप 436 पर हमें अपनी माँ के हवाले से जो मैसेजेस करना चाहते हैं आप जरूर कीजिए। स्पेशली कल हमारे पास एक कॉल आई जिसने हम सबको बड़ा अजीब वो किया, कि उन्होंने कहा कि मैं आपका प्रोग्राम देख के रोती रहती हूँ, उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि ना मेरी माँ है ना मेरी बहन है। तो जब आप खवातीन बातें कर रही होती हैं और बहुत सारी जगहों पे आपको एक बहन की जरूरत है ना, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं या आपकी शादी हो रही होती है या आपको कोई अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपनी बहन से और माँ से शेयर कर सकते हैं। अब घर के मर्दों से या दोस्तों से भी वो चीज नहीं शेयर कर सकते, वैसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो उस आपके जज्बात को उस तरह से समझे। तो और मैं इसको समझ सकती, मेरी भी बहन नहीं है, तो मुझे भी कभी लगता है कि यार सब कुछ सही है मगर वो नहीं है। क्योंकि शेयरिंग तो बहनें ज्यादा होती हैं, उनसे बात मैं भी आई डोंट थिंक कि भाई आपका नहीं, भाई बहुत अच्छे होते हैं, बट वो समझ नहीं सकते ना, वो बहन जो समझ सकती है ना, क्योंकि वो खुद लड़की होती है ना, खुद भी वो, तो उसकी रीजन। तो उसने कहा कि मेरे लिए भी तो प्रोग्राम करें। तो मैं आपसे इस वक्त कहूंगी कि अगर आप उन खवातीन में से हैं जिनकी माएँ नहीं है, जिनकी बहनें नहीं है, और आपको ऐसा फील होता है, तो प्लीज आए। मैं तो खुद इस प्रोग्राम में बड़ी इमोशनल हो जाऊंगी, और हम एक स्पेशल एपिसोड करेंगे इन तमाम खवातीन के साथ। तो हमें कॉल कीजिएगा, मैं नंबर अभी डिस्प्ले करती हूँ स्क्रीन पे, और आइए और हम इसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम। अच्छा जी, हाँ, अच्छी सबसे अच्छी लोरी गाते हाथ, अच्छी सबसे अच्छी लोरी गाते हाथ, तेरे हाथ, तेरे हाथ। उन पर्सनैलिटी से मिलवाया इस प्रोग्राम में, अब एक और से भी आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिनका बज़ाहिर स्क्रीन पर इमेज बहुत ही सीरियस किस्म का है, जॉब सीरियस है उनकी, लेकिन उनका ह्यूमन अंदर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, है ये नाजिया अशर मुस्कुरा भी सकती है, अच्छा ये मुस्कुराती भी, मियाँ भी है इसका, बच्चे भी है, अच्छा मतलब उसकी भी अपनी एक जिंदगी होती है यार। सारी मुलाकात करवाते हैं आपकी नाजिया अशर से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह के शुक्र, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बहुत शुक्रिया इन दोनों नन्हे फरिश्तों को लाने का। आपने तो बड़ी आसानी से कर दिया, बहुत शैतान ना, अपने तो बड़ी शैतान खुले नहीं है। मैं दुआ करी हूँ कि खुले नहीं है, डर वो भी ऐसे ही रही है। आपने बुला तो लिया, लेकिन इनको संभालना कैसे है आज आपने अभी तक बहुत शरीफ बन के बैठे। हाँ, दो जो खवातीन जो डरती नहीं है, मतलब मैं तो कहती हूँ कि मैं नहीं डरती, पता नहीं क्लेम कर सकती हूँ, उनको आपने डरने पे मजबूर कर दिया। अपनी इज्जत बच्चों के हाथ में है। अच्छा, एलिया, अलिया, अलिया, अलिया और आहिल, आहिल। अच्छा, ये अलिया का मतलब क्या है? अलिया का मतलब है हाईली एग्जॉल्टेड, बादब खातून। अच्छा, और आहिल? आहिल प्रिंस, प्रिंस। ये प्रिंस चामन जो है, ये आपने खुद नाम रखे थे? दोनों के मैंने खुद रखे। दोनों के। अब्बा का कोई
تو پیار نہیں دیا نا, جو میں نے کہہ دیا انہوں نے وہی کرنا ہے. کیا بات ہے. نہیں ایشر بہت بیبا سا بچہ ہے ہمارا پرانا کلیگ, بہت ہی بیبا سا, اور نادیہ ویسے بڑی بیبی ہے, ہم دونوں ایک جیسے ہیں. بٹ یہ ہوتا ہے نا, اچھا اوکے, تو یہ لو اسٹوری کچھ ہے, سلسلہ لو اسٹوری پہ اس میں بہت جلدی شادی ہے. جیو کی پہلی تھی نا شادی, انٹرنل پہلی شادی تھی جو جیو کے آپس کے بہت سے کپلز بنے, سیٹلڈ ہوئے لائف میں, اور ہمیں لگا کہ ہاں لائف سیٹلڈ ہے, فوراً بس شادی کر لی, اور اس کے بعد دونوں بچے. اب اللہ کا شکر ہے ہر کام جلدی کیا نہیں, شادی کے بعد جلدی کر لینا چاہیے یہ والا کام, تو جلدی کرنا ہے. اس کے بعد مسئلے ہوتے ہیں, سکون بھی ہو جاتا ہے. اب پتہ ہے کہ ہاں فیملی ہے, بچے ہیں, آرام سے اپنا کام کرو, کریئر کو دو ٹائم, پڑھو لکھو, جو کرنا ہے کرو مزے سے. بچے بھی اسکول جائیں, اماں بھی اسکول نہیں, کالج چلی جائے. اچھا نادیہ, کیا رہتا ہے بچوں کے ساتھ روٹین, اور جب تم نیوز پڑھی ہوتی ہو تو ان لوگوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے گھر میں؟ جب میں نیوز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو بچوں کو پتا ہے کہ ہاں مما جاب پر گئی ہیں, کام کر رہی ہیں, اور سب سے زیادہ آسانی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ آن ایئر دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مما کام کر رہی, ان کو اتنا فیل نہیں ہوتا. وہ جو مدرز ہوتی ہیں جو آفس جاتی ہیں 9 to 5 یا پھر وہ شفٹوں میں کام کر رہی ہیں, لمبا ٹائم تک گھر سے باہر رہنا, بچوں سے دور رہنا بہت مشکل, مجھے تو خیر مشکل لگتا ہی ہے. ہو جاتا ہے کہ آپ کی کتنے 8 آورس کی شفٹ 8 آورس کی شفٹ ہوتی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا ریلیور نہیں آیا ہے یا پھر کوئی بریکنگ نیوز آ گئی, آپ اس میں پھنس گئے تو وہ لمبا ٹائم بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ شفٹوں میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نا, کہ ابھی آپ کی ارلی مارننگ ہے, پھر آفٹرنون ہو گئی, تو اس میں کام کرنے میں بچوں سے دور. یہ شروع ہو گئے آبزرو کر رہے ہیں, آبزرویشن کے بعد ڈونٹ کھلا کے رہوں گی, پیسہ ہمارا ایسے نہیں جانا چاہیے. ہاں بیٹا, وہ بھی ابھی بس غور کر رہے ہیں, ابھی آپ دیکھیے گا فل ایکشن میں آ جائے گی. تو میں ایک ایسے گھر میں آ گیا جہاں آنٹی بہت ہی چیپ ہو رہی ہے, بار بار بیٹا ڈونٹ منگائے, ڈونٹ کھاؤ, اور جب بچوں نے کھانے شروع کر دیے نا, کوئی بات نہیں, سارے میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے. یہ باہر کا جو ہے نا, وہ باہر والوں کا ہے نا, بس تو پھر وہ ہمیں ڈانٹیں گے کہ اچھا بچوں سے ہاتھ لگوانا. اچھا جی, لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جب تم لوگ اتنی سیریس امیج تم لوگوں کی, اور پھر بچے جب واٹ لگاتے ہیں, ہاں کسی شاپ کیپر کے سامنے, شاپنگ پلازا میں, کسی گروسری اسٹور میں گھس گئی, اب کسی اور خاتون کے سامنے, تو کیسا لگتا ہوگا؟ میں نادیہ اتنا سیریس, میں عاصمہ شیرازی, میں پلین میں انہوں نے میرا ریکارڈ لگایا بہت. ہاں یہ ہر بات پہ بول رہے تھے, آنٹی مینیو کیا ہے, وہ جو اور یہ بہت ہی بیسٹ, آپ کے پاس چاکلیٹ نہیں ہوتی, مینیو کیا ہے. لیکن شاید کا ہوتا یہ ہے کہ بچے ویسے تو سب کچھ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں اور کہیں گے بھی یہ چیز وہ چیز, لیکن بچے کھاتے نہیں ہیں, گھر پر کچھ نہیں کھا رہے ہوتے, کہیں جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی چاہیے وہ چاہیے, کھانا نہیں ہوتا. یہ ان کو بچپن سے ٹرک اللہ میاں سکھا کے بھیجتا ہے, بیستی ماں کی. نہیں وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ وہ بچہ بہت کھا رہا تھا, تو اس ماں نے کہا کہ گھر میں تو یہ بالکل نہیں کھاتا, یہ یہی کھا رہا ہے. اس نے کہا ہر ماں یہ کہتی ہے کہ باہر آ کے کھاتا ہے, گھر پہ نہیں کھاتا. نہیں وہ ماں ہے نا صفائی کے اس میں کہ یار وہ بنانا بچے کو کھلاتی تھی ایک ماں, تو اس نے وہ کیا کرتی تھی کہ شرٹ اتار دیتی تھی اس کے, کیونکہ وہ لگا دیتے ہیں, پھر بنانا والا داغ جو ہوتے ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں. ہاں تو وہ شرٹ اتار کے پھر وہ اس کو عادت پڑ گئی تھی کہ شرٹ اتارنی اور بنانا کھانا ہے. وہ مہمان کیا جاتا ہے اور کہتا ہے, وہ بنانا پڑے ہوئے تھے, اب مہمان کہہ رہا ہے بیٹا بھائی بیٹا کھا لو, بنانا لے لو, بنانا لے لو, نہیں بنا لے لو, کھانا ہے, پہلے شرٹ اتارے. کہتے ہیں جی شرٹ اتارے, تو بچہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ مینگوز کے ساتھ یہ کرتے ہیں. اچھا ہاں کہ بابا شرٹ اتارے, ماما شرٹ اتارے, کہ مطلب جین سے مینگو آتا ہے تمہارے یہاں بھائی. نہیں وہ لگ جاتے ہیں نا, تو بچپن میں یہ سکھایا, مطلب جب بہت چھوٹے تھے ان کو یاد رہ گئے. تو اس سال ابھی اسٹارٹ ہوئے, تو جب آئے تو انہوں نے کہا پہلے میری شرٹ اتارے پھر میں مینگو کھاؤں گا. میں نے کہا یہ کہیں بھی بیٹھے گا تو شرٹ اتار کے کھائے گا. کھانا ہے, کیا کھانا, آ جاؤ بچہ, آ جاؤ, تمہارے لیے منگایا ہے. اتنا خرچہ کیا, اتنا خرچہ ہم لوگوں نے کیا. اچھا اپنی ماؤں کے بارے میں کچھ بتا, یوں شروع جہاں سے بھی تم شروع نادیہ اپنی مدر کے بارے میں. میری ہمیں کیا لگتا ہے تمہاری پرسنالٹی میں جو چیز آئی ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ماں کی طرف سے آئی؟ دیکھیں امی کے بغیر تو ظاہر ہے میں کچھ بھی نہیں, اور کوئی بھی ماں کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک مقدس رشتہ جو ہے اس کو تو, اس کے بارے میں تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ میری امی اور میری اماں جو میری مدر ان لا, یہ دو ایسی خواتین ہیں کہ جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو انتہائی مضبوط سمجھتی ہوں. میں جو کچھ کر رہی ہوں, جتنی کامیاب ہوں اپنی لائف میں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, وہ امی اور اماں.
یہ دو شخصیات. نو ڈاؤٹ وہ یہ دو مائیں جو ہے نا آپ کی لائف میں بڑا امپورٹنٹ ہے. ادروائز تو اور دیکھیں ایک عورت کتنا اسٹرانگ اپنے آپ کو فیل کرتی ہے. میں بڑی خالی ہو جاؤں گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کچھ ہے نا جتنی مضبوطی مجھ میں ہے وہ ان دونوں کی وجہ سے ہے. بالکل. ماں تو ایسا ہی جیسے طلعت بھائی نے بہت کہا کہ اب میری امی کو آنا چاہیے تو وہ شی از ویری ریلیجیس نا, تو وہ میں نے ان سے ہی چونکہ یہ دوپٹہ وغیرہ ان سے لیا ہے. اچھا. تو وہ خیر وہ میں ہنس رہی تھی کہ امی آپ میرے ساتھ چلے تو کہنے لگی میں نے جانا یار. میں وہ ایک تو وہ تھکی ہوئی بہت ظاہر ایج بہت زیادہ ہو گئی اب تو اتنا زیادہ نہیں جاتی تو یہ کہنے لگی. لیکن ماں سے وہ جو آپ کے لیے لینا میں نے تو اپنا سب کچھ ان سے لینے کی کوشش کی لیکن ان جیسی میں نہیں بن سکتے. وہ کانفیڈینس وہ بولڈنیس وہ شی واز ویری ہارڈ ورکنگ وین شی واز ورکنگ شی واز اے ورکنگ وومن. ابھی ریٹائرڈ لائف گزار ہے تو وہ بہت زیادہ کام کرنے والی. صبح اسکول جانا, بچوں کو آ کے ہمیں فریش کھانا دینا سارا اسی وقت بنا کے تازہ. ہم نے بہت ان کو دیکھا وہ کہ بہت زیادہ ظاہرہ کے ہیلپنگ ہینڈس تھے ان کے ساتھ بٹ اس کے باوجود خود وہ کرتی تھی ہمارے لیے سارا. تو وہ ماں سے وہ ساری چیزیں کیری ہو سکتی ہے نا کہ ہمیں فروزن فوڈ بھی مل سکتا تھا لیکن وہ آتی تھی خود میک شیور بالکل فریش مطلب روٹی جو بنتی تھی وہ خود بناتی تھی اور سالن بھی خود مطلب بن رہا ہوتا تھا مگر جب وہ جاتی تھی خود اس کو بچوں تک جانا ہے تو میرے خود جانا. یہ ایک وہ تھی کہ وہ چیزیں کہ وہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ماں آپ کو اعتماد دیتی ہے, زندگی جینے کا حوصلہ دیتی ہے. مطلب جب یہ پیدا ہونے والے تھے تو جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو حوصلہ ملتا ہے نا ماں سے وہ کسی اور سے نہیں مل سکتا. میکنگ اور بریکنگ والی بات ہوتی ہے کہ آپ بچے کی شخصیت بن بھی جاتی ہے اور بچے کی شخصیت پوری کی پوری ختم بھی ہو جاتی ہے لٹرلی. نہیں یہ جب یہ پیدا ہونے والے تھے تو میں اس وقت الیکشنز تھے پریزیڈنٹ اوباما والا جو امریکن الیکشنز تھے تو مجھے جانا تھا. تو میں 6 ویکس کی پریگنینسی تھی جب میں مطلب ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ تو مجھے انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ 6 ویکس کی پریگنینسی آپ اتنا لمبا ٹریول نہیں کر سکتی. تو مائی مدر سیڈ کہ نہیں یو ہیو ٹو گو. اور اگر تم ابھی بیڈ پہ لیٹ گئی تو پھر 9 مہینے تم بیڈ پہ لیٹ ہوگی پھر تم کوئی کام نہیں کرو گی. سو شی انکریج می. اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک وہ کیونکہ مائیں مضبوط کرتی ہیں نا تو کچھ ہوتا ہے نا کچھ مائیں کہتی ہیں کہ نہیں بیٹا ہے نہیں اتنا نہیں یہ نہیں وہ تو وہ شی از ناٹ لائک دیٹ. تو ابھی بھی میں صبح سے لے کے رات تک کام کرتی ہوں اور ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح نہیں کیا ہوتا تو اب بس اس کو ہاتھ آئی تھنک یہ ماؤں کا جو یہ والا رول ہوتا ہے نا جہاں وہ بچی کو یہ کہتی ہے نہیں کوئی ریسٹ ویسٹ نہیں اٹھو کھڑی ہو جاؤ کام کرو تو وہ جو ہے نا وہ لڑکی کی زندگی پوری بنا دیتا ہے. اس کے اپنے آئیڈیاز اس کی چیزیں چینج کر دیتا ہے کہ نہیں اٹھو کام کرو. یہ کیا بات ہے کوئی ریسٹ ویسٹ نہیں ہو رہا. اپنی امی کو جس طرح دیکھا شروع سے کام کرتے ہوئے وہی عادت ہم میں آئی کہ مسلسل کام کرنا. شائستہ ایک چیز ہو گئی ہے نا وہ یہ کہ ہماری جو مدرز ہیں وہ ورکنگ وومن نہیں ہے. ظاہر ہے وہ گھر پر کر رہی ہوتی ہے بچوں کی بہت کیئر ہماری جس طرح کیئر ہوئی. اب یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم جب ورکنگ ویمن ہیں اور ہم گھر سے باہر ہیں تو اب بچے ہمارے گھر کے اندر ہیں تو کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے جتنی ہماری ماں نے ہمیں دیا تھا. یہ بہت فیل ہوتا ہے. لیکن میرے خیال ہے اس پہ گلٹی نہیں فیل کرنا چاہیے. میری ماں یہ بات ہے راجیہ مجھے بھی ریسنٹلی کسی نے سمجھایا کہ کبھی مت فیل کریں. کیونکہ آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں. بچے زیادہ آج کل کے سمجھتے ہیں. جب میں کہتی ہوں کہ آفس جانا ہے صبح تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جائیے آفس اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں شام کو آئیں گی آفس سے اس کے بعد ہمیں پورا ٹائم دے گی. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں لیکن پھر بھی اندر سے کبھی کبھی زیادہ ٹائم ایکچولی میٹر نہیں کرتا کہ آپ اس ٹائم میں کر کیا رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. اچھا جی اب آپ کال لیتی ہیں اپنے پروگرام میں؟ میں کبھی کبھار میں تو لائیو کال آج آپ کو ہم لائیو کال دے رہے ہیں. میں لوں. ہاں جی السلام علیکم. سے کال ہے. السلام علیکم کیا حال ہے شائستہ فرسٹ کلاس؟ میں ابھی تو آسما بول رہی ہوں ان کی مہمان شائستہ کی. ہاں جی وہ میں نے والیوم میوٹ کرنے کے ساتھ ٹی وی بھی آف کر دیا ہوا. بہت اچھا کیا آپ نے یہ سب سے بہترین کام ہے. جی ماشاء اللہ سے بڑی خوشی ہو رہی ہے نازیہ اشر کو دیکھ کے آپ کو دیکھ کے. شکریہ. ایسے بچوں میں گھری ہوئی ہے نا مجھے تو اپنا آپ وہ یاد آ رہا ہے جیسے کہیں جاتے ہیں بچے پاس بیٹھتے ہو تو سمجھ میں نہیں آتا ہم نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی سارا کچھ بھول جاتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں جی شائستہ مجھے آپ سے اس دن بھی ایک بات کرنے سے فون ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. جی بولیے. شائستہ میں نے آپ سے کہنا تھا کہ میری امی 3 سال سے لاپتہ ہے. ہاں جی تو وہ مولوی مجید آپ کے پروگرام میں آئے تھے. آپ کائنڈلی اگر پلیز یہ جو مدرس ڈے ہے اس کے بہاف پہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ میری امی جو ہے وہ
مطلب ابھی تک ہم جن سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں زندہ ہے. تو اگر زندہ ہے تو 3 سال سے وہ کدھر ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا. اچھا, آپ کی امی ایسی مسنگ ہو گئی تھی, مطلب باہر کہیں گئی تھیں, وہ باہر باہر کہیں گئی تھی, انہوں نے 35 سال جاب کی ہے, وہ گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر تھی, اور مینٹلی انہیں کوئی پرابلم نہیں تھا, بس ویسے ہی باہر گئی ہیں, پتہ ہی نہیں چلا پھر کہاں گئی ہیں. 3 سال ہو گئے ہیں 27 اپریل کو. ٹھیک ہے, تو وہ گھر واپس نہیں. آپ کہیں گے وہ جو مولوی مجید ہے جو اس دن آپ کے شو میں آئے تھے, جی ہاں, مجھے پتہ چل گیا آپ کسی کو پوچھ رہی ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا نمبر جو ہے میرے ماسٹر کنٹرول روم میں چھوڑیے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو پھر پروگرام کال کا گفٹ ہوگا شائستہ آپ کی طرف سے مجھے. آپ بالکل آپ بے فکر رہیے, میں آپ کو ابھی دیتی ہوں نمبر, لیکن آپ اپنا کال ڈسکنیکٹ نہیں کیجیے گا. ماسٹر کنٹرول روم میں اپنا نمبر لکھوائیں, پروگرام کے بعد ہم آپ کو خود کال کر کے نمبر دیں گے, ٹھیک ہے, اور ان سے کہہ بھی دیں گے. بہت شکریہ جی. لائف میں ہم لوگ کو دکھ کی بات ہے, اور آپ نے سوچا ہم اپنی پریشانیوں کو بڑا سمجھتے ہیں, لوگوں کی پریشانیاں کیا نہیں ہوتی ہیں. کتنی تکلیف میں 3 سال ہو گئے, ماں کا نہیں پتا. اور یہ بھی کہ وہ بھی ٹھیک ہے, مطلب ذہنی طور پہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ایک طرف تو آپ کو آرام آ جاتا نا کہ اگر اللہ نہ کرے لیکن یہ بھی کہ زندہ ہے کتنی ٹارچر کی بات ہے کہ کوئی ہے اور وہ مل نہیں رہا ہے, مطلب مسنگ ہے, وہ بھی ماں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے ان کے لیے. بہت ہی واقعی حیران کن بات ہے. ماں کی ہستی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جب تم آئے تم نے یہ حجاب لیا, اس کا اس طرح سے پہنا, یہ مدر کا کہنا تھا؟ یہ یس, کیونکہ خیر میری بڑی بہن تو نہیں لیتی تھی, مگر یہ ان کی چوائس تھی, تو یہ میری چوائس تھی. لیکن ظاہر ہے کہ میری والدہ کو اچھا لگتا ہے کہ میں ابھی پیچھے چلا گیا تو مجھے بہت ڈانٹتی ہیں. اچھا, باقاعدہ مجھے مانیٹر کرتی ہیں. رات کو جب میں جاتی ہوں پروگرام میں تو کہتی ہیں کبھی دوپٹہ یہاں پہ نہیں تھا, کبھی یہاں پہ, تو وہ مجھے بہت ڈانٹتی ہے. لیکن یہ میں نے ان سے لیا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے مجھے کہ میں سر کو کور. دوسرا میرا فیملی بیک گراؤنڈ نیچرلی ہم ایک, جیسے میں بتاتی ہوں ہمیشہ کہ صحیح سید فیملی جو ہوتی ہے اس طرح کی, تو ہم میرا تعلق اسی فیملی سے ہے. سو یو نو وہاں پہ زیادہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. تو لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اور بھی فیملی میں خیر بہت سے لوگ نہیں لیتے, کسی کی چوائس ہے, مگر میں نے اپنی والدہ سے یہ لیا ہے, اور بہت سی چیزیں میں نے ان سے اڈاپٹ کی ہیں. لیکن جب آپ آئے ہو نا, جب آپ آئی ہیں تو کسی ہوتا ہے چینلز کی مینجمنٹ ہوتی ہیں, ان کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو کہیں ایسی پرابلم تو نہیں؟ کبھی بھی نہیں, بلکہ میں پی ٹی وی میں نے جوائن کیا تھا تو پی ٹی وی میں مجھے پرابلم ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ حجاب, الٹا ہی ہو گیا. ہاں, وہ حالانکہ اسٹیٹ چینل ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ حجاب کے ساتھ نہیں. کب جوائن کیا؟ میں نے 2001 میں کیا, 2002 میں جیو سے پہلے. اور 2002 میں جب میں نے آسما کو دیکھا, کیونکہ میں نے جیو اس وقت جوائن کرنے میں جا رہی تھی, اور آسما اس وقت دبئی سے خبریں پڑھ رہی تھی. ہاں, میں نے خبریں بھی. ان کا جو اسٹائل تھا وہ انتہائی ڈفرینٹ, میں بڑی انسپائر تھی ان سے. پورا اسکارف لے کے یہ اور یہ جیکٹ پہنتی تھی, اور اس کے ساتھ ہی خبریں پڑھا کرتی تھی, تو ان کو دیکھ کر بڑا فخر ہوتا تھا کہ جس انداز میں یہ پڑھ رہی ہیں, اور چینل بھی ان کو یہ پرمیشن دے رہا ہے کہ آپ. ہاں نہیں, بہت مجھے انکریج کیا, کسی نے بھی نہیں کہا, مطلب ایم آئی آر نے, عمران صاحب نے, اظہر صاحب نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا کہ حجاب اتارو. بلکہ ہمارے وہ ایک فیشن ڈیزائنر تھے, جب میں نیوز پڑھنے جائی تھی تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ان کا شیخ عامر حسن جن کا مرڈر بھی ہو گیا, کہ تم اتنی وہ ہو, تم حجاب کے بغیر بہت اچھی لگو گی. ایک دفعہ بس میں نے کہا نہیں, میں یہ کام میں نہیں کر سکتی, میں خبریں نہیں پڑھوں گی ورنہ نا. اور مجھے یاد ہے بڑے اچھے, جب میں نیوز پڑھ رہی تھی اس وقت, تو میں ایک دم سے میرا دوپٹہ تھوڑا سا پیچھے پہلے دن گیا, تو مجھے جو پاکستان بھر سے کالز اور میلز گئی کہ آپ پلیز حجاب مت اتاریں اور یہ پیچھے نہ کریں. اور وہ ایک تو وہ بڑا گلیمرس رول تھا کہ مطلب میک اپ کے ساتھ میں پہلی بار آ رہی تھی, اس سے پہلے میں میک اپ نہیں کرتی تھی, کیونکہ رپورٹنگ کر رہی ہوتی تھی یا پارلیمنٹ میں یا کیفیٹیریا میں, تو میں بالکل جیسی تھی ویسی آتی تھی. تو وہ لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا, اور تب سے یہ میرا بنا اس طرح سے کہ وہ خیر وہ پھر دھیرے دھیرے ظاہر ہے وہ لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا. جب ماں بن گئی تو ذرا پیچھے اور چلا گیا. پھر تو بچے پکڑے گئے. اوئے یہ اسپیشلی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی لاکٹ پہنا ہو, کوئی ایسی چیز ہو, کہاں تو جن دنوں میں بہت چھوٹا بیبی ہوتا ہے اور وہ آپ جاتی ہیں اور آپ اس کو کرتی ہیں, اور پہن اس کو وہی چیز اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, وہ کھینچتا ہے نا. کتنی ساری مائیں ہماری اس بات سے اپنے آپ کو آج ریلیٹ کر رہی ہیں. ویسے شاید آپ کے بچوں کو بھی ہونا چاہیے تھا, ہے نا, ہونا چاہیے, لیکن وہ اس کی لاؤں گی انہیں کسی ویک میں, لیکن چھٹی جس دن ہوگی اس دن سنڈے کو. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جیو پیاری مانگ.
अच्छी सबसे सच्ची लोरी गाते हाथ ओ माँ तेरे हाथ ओ अच्छी सबसे सच्ची लोरी गाते हाथ ओ माँ तेरे हाथ ओ माँ तेरे मूसा गए जो तूर पे अल्लाह ने कहा आना संभल के तूर पे ए मूसा तुम जरा माँ की दुआ के साथ तुम आते थे तूर पर अब पीछे मूसा आपकी माँ की नहीं दुआ माँ तो माँ है माँ तो माँ है माँ तो माँ है माँ से नहीं है कोई जहाँ में बढ़कर माँ तो माँ है माँ से नहीं है कोई जहाँ में बढ़कर पीर कुतुब बेदाल कलंदर इसके दम से पैगंबर माँ तो माँ है माँ वालों तुम खुश किस्मत हो कि जिंदा तुम्हारी माँ है माँ वालों तुम खुश किस्मत हो कि जिंदा तुम्हारी माँ है और जिनकी नहीं है माए उनका सुना सुना जहाँ है जिनकी नहीं है माए उनका सुना सुना जहाँ है उफ्तक इनको कहना नहीं तुम देखो कुरान को पढ़कर पीर कुतुब बेदाल कलंदर इसके दम से पैगंबर माँ तो माँ है माँ के आंसू गर जो बहे तो अर्श बरी गिर जाए माँ के आंसू गर जो बहे तो अर्श बरी गिर जाए और इनको सुख में रखने वाले दो जग का सुख पाए अरे माँ से मोहब्बत जो नहीं करता बद है उसका मुकद्दर पीर कुतुब अब्दाल कलंदर इसके दम से पैगंबर माँ तो माँ है इसने तुमको जन्म दिया है और इसने तुमको पाला इसने तुमको जन्म दिया है और इसने तुमको पाला और वक्त न देखा अच्छा बुरा
پھر بھی تم کو سنبھالا. ارے دکھ جھیلے گئے کیسے کیسے دل پہ رکھ کے پتھر. پیر کتب اب ڈال کر نظر اس کے دم سے پیغمبر. ماں تو ماں گئے, ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا, اور ماں کی دعائیں لینا. ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا, اور ماں کی دعائیں لینا. اور جگ سے جدا ہو جانا, عشرت ماں سے جدا نہ ہونا. جگ سے جدا ہو جانا, عشرت ماں سے جدا نہ ہونا. ارے رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر. رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر. پیر کتب اب ڈال کر دے اس کے دم سے پیغمبر. ماں تو ماں گئے, ماں تو ماں گئے. بہت بہت پیارا آپ نے پڑھایا. اور ماں کا جذبہ ایسا, یہ نام ہی ایسا ہے کہ گداز, ایک گدازی سی. اور کرتی ہوں جیسے انہوں نے اپنی ماں کے لیے کلام پڑھا, بہت سارے بچے گانا گانا چاہتے تھے, بہت سارے بچوں کی تو بچے ماں کے لیے بچے ہیں, وہ کسی بھی ایج کے ہوں, تو آپ لوگ اس پہ بالکل حصہ لے سکتے ہیں. اب یہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ میرا جو اسکرین پہ نمبر یہ ہم لوگوں کی ٹیم کا چل رہا ہے, آپ اس نمبر پہ کال کریں, بات چیت کریں اور آئیں, آڈیشن دیں. اور یہاں آ کے جیسے یہ آئے ہیں سمیر, تھینک یو, بہت اچھا آپ نے پڑھا, بہت اچھا کلام, اور آپ کو بہت مبارک ہو جی, آپ کے بیٹے نے بڑا اچھا کلام پڑھا. عموماً ہمارے یہاں جو ایکسپریس کرتے ہیں نا ماؤں کی محبت, وہ آج ہم لوگوں کا ٹائم نہیں ملتا, کر نہیں پاتے, ہم جتا نہیں پاتے, ہم بتا نہیں پاتے. جو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس کو بتانا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ نے جس طرح سے جس انداز میں بتایا بہت مشکل کام ہے, لیکن آپ نے بہت اچھی طریقے سے یہ انوکھا سا انداز ہے جو اگر آپ اپنانا چاہتے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں آ سکتے ہیں, ہم سے کانٹیکٹ کیجئے اور آ کر اپنی ماں کو بھی یہاں لے کر آئے, انہیں اس انداز سے ٹریبیوٹ پیش کیجئے. اچھا, اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنی ماں کے ساتھ میرے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, یہاں آ کر بیٹھ کر اپنی ماں سے بات کرنا چاہتے ہیں, دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں ایسی ہے کہ آپ کے دل سے بے اختیار نکلتا ہے جیو پیاری ماں, تو اپنی عظیم ماں کے ساتھ آپ یہاں آ سکتے ہیں. ہم سے اس نمبر پہ اپنی ماں کی سٹوریز کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج اپنے بیٹے کے بارے میں؟ آج ماشاءاللہ آپ کے بیٹے نے اس طرح سے آ کے آپ کو. جی میرے بیٹا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, 15 سال سے اسلام خانی کے پروگرام میں آیا ہے. جی, اور میری آپ دعا کو ہے, کیسا لگ رہا ہے جب ماؤں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے ان سے اتنی محبت کرتے ہیں, اور بڑے اچھے انداز میں سمیر نے آپ کو. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرے بیٹے نے آج اس جیو پہ آ کے آپ کو اندازہ ہے یہ کتنی محبت کرتا ہے آپ سے؟ جی بہت زیادہ اندازہ ہے. جی. کبھی اس کی کوئی چھوٹی سی مثال دیں گے آپ کو؟ آپ نے اس کو کبھی نہیں بولا لیکن آپ کو پتا چلا کہ دیکھیں آپ سے مجھ سے کتنی محبت ہے. نہیں, مثال یہ واقعی میں بہت چاہتے ہیں, اور بھی بچے ہیں مگر ماشاءاللہ بہت زیادہ. بہت بہت شکریہ. آئی تھنک جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا تو ماں کو یہ یاد آ جاتا ہے کہ ایسے کون کون سے وقت تھے جب اس نے سیکریفائس کیا ہے اولاد. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. جی یہ پروگرام کرنے بہت مشکل ہے بھائی, اینڈ اسپیشلی ان ٹاپکس. بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. یہ ماں بننے کے بعد جذبات بالکل مختلف ہو جاتے ہیں, اور جب اس سے پہلے آپ کو وہ فیلنگز ہی نہیں ہوتی جو ماں بننے کے بعد ہوتی ہیں. مطلب میں نے جیسے میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, تو میں جب بیروت کور کر رہی تھی وار, تو اس میں نے دیکھا ایک ماں بلڈنگ پہ اٹیک ہوا تو وہ پریگننٹ تھی اور فل ڈیز میں تھی, ڈلیوری ہونے والی تھی.
تو اس خاتون نے جمپ کر دیا. تو وہ مطلب میں آئی کانٹ ٹیل یو کہ کس طرح کی سچویشن تھی, بٹ وہ ٹائم تھا جب میں کافی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ دہل گئی, اور جب میں لائیو تھی, رپورٹ بھی کر رہی تھی, فون پہ تھی, اینڈ آئی کوڈنٹ ایکسپلین ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ کیا, میں اس کو کیسے بیان کروں, مگر پھر بھی میرے جذبات پہ نا وہ ایک کنٹرول تھا. اب جب میں تصور میں بھی لاتی ہوں نا وہ سب چیز, تو میرے سے اب کنٹرول نہیں ہوتا, اور شاید اب میں وہ کر بھی نہیں پاؤں جس طرح سے. جب آپ ماں بنتے ہیں نا تو, اور اس پورے پین سے صرف وہ کچھ مہینے یا کچھ سال نہیں ہوتے ہیں, آئی تھنک یہ پوری ماں کے لیے زندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح جو ہے وہ پال رہی ہوتی ہے, اور کن چیزوں سے وہ گو تھرو ہو رہی ہوتی ہے ہر روز. ہاں, اور اس کے بعد پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار آپ کی جو اپنی ماں ہے اس سے پوری لائف کیا کس طرح سے اس احساس سے گزری, لیکن اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اب نہیں برداشت ہوتا, اب واقعی نہیں برداشت ہوتا. جب سے یہ جو ماں کا لفظ ساتھ میں لگا ہے نا, وہ جو جذبہ اندر سے ہے اب نہیں برداشت ہوتا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر گزرتے ہیں, بہت اپنی بھی پرواہ نہیں کرتے, لیکن بچے ہونے کے بعد آپ کو اپنی بھی پرواہ کرنی ہوتی ہے, اور بچوں کی اس سے کئی گنا آگے بڑھ کر بدل جاتے ہیں. مطلب میں کافی سخت جان قسم کی مشہور تھی اور ہوں ابھی بھی, لیکن یہ چیز جب سے میں ماں بنی ہوں نا تو مطلب میرے سے نہیں برداشت ہوتی بہت. جیسے ابھی میں سیاچن کر رہی تھی 11، تو میں ان ماؤں کا سوچ رہی تھی جن کے بچے اس برف کے نیچے ہیں. بات کر رہے تھے ابھی سیٹرڈے کو ہم لوگ میٹنگ کر رہے تھے, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ مائیں جن کے بچے اس کے نیچے ہوں گے, ان کو پتہ نہیں ہے, ان کے لیے زندگی امید نہیں ہے کہ وہ بچے بھی ہوں گے, کہ نہیں بچے ہوں گے, بٹ ایک حوصلہ سا ہو جاتا ہے نا ویسے بھی. اور ایک ماں کے طور پہ آپ, اور کتنی مائیں ہیں اس ملک میں جن کے بچے مطلب مختلف جسے بم دھماکوں میں یہاں وہاں, مطلب پتہ نہیں اس طرح مجھے صبح صبح یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں, بٹ ہمارے لیے مشکل ہو گیا اس ملک میں بہت ساری چیزوں کا. تو ان ماؤں کا سوچیں, اور پھر وہ جو کہ وطن کے لیے ہیں, سو بڑا مشکل ہے. جس طرح کے حالات ہیں اس کے اندر ماں اپنے آپ کو کس طرح سے ایکسپریس کرے, یا وہ اپنے بچے کی کس طرح پرواہ کرتی, کس میرے اور آپ جیسی مائیں صبح بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یار, اور جتنی آج کل کڈنیپنگ اور اسکول کے پاس خبریں, اب جب ہم اسٹوڈیو میں جا کر بیٹھتے ہیں اور وہ جو خبروں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, اس کے بعد کڈنیپ, مرڈر, ریپ, جس طرح کی خبریں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ اگر ایز اے ویور سامنے بیٹھے ہوئے نا, آپ کو کچھ نہیں اچھا لگتا یا آپ نہیں اسے برداشت کر سکتے, اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتے, آپ چینل سوئچ کر دیں گے, لیکن ہم تو وہ سب کچھ دے رہے ہوتے ہیں, آپ ڈیلیور اور اپنے جذبات پہ بھی کنٹرول کر کے, یعنی مطلب نیوز میں تو آپ رو بھی نہیں سکتے نا. پرابلم یہ ہے کہ ہم جب پروگرام جو نیوز ہوتی ہے نا, تو اس میں جب آپ نیوز دے رہے ہیں تو آپ کو تو وہ دینی ہی دینی ہے. اور جب تک بچہ آفس سے, مطلب اس کی اولاد آفس سے گھر نہیں آ جاتی یا اسکول سے گھر نہیں آ جاتی, وہ وہیں پریشان. اب میں کراچی کے بارے میں, کراچی کے حالات کے بارے میں کوئی خبر دے رہی ہوں, اور میں بتا رہی ہوں کہ اس علاقے میں یہ ہو گیا ہے, اب میرا جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ سارا گھر کی طرف لگا, میری بچی کا اسکول ہے, اس کا اسکول سے واپس جانا ہے, وہ اس وقت راستے میں ہوگی, وہ اسی سڑک پر ہوگی, لیکن مجھے وہ اپنا پورا ٹائم جو لائف کا ہے وہ گزارنا ہے. اس کے بعد میں فون کر کے گھر کانٹیکٹ کر سکوں گی کہ بچی گھر پہنچی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کوئی پروگرام کر رہے ہو نا, جیسے اس طرح کا کوئی, اس میں آپ تھوڑے سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. جو ہمارے پروگرام آپ کو تو نہیں کرنے, اس میں ہم نہیں کر سکتے, ہم تو ایکشن پور کچھ بھی بول لیتے ہیں نا. یہی بالکل سچویشن میں پہلے جس چینل پہ کام کر رہی ہوتی تھی ان دنوں میں ہوئی تھی, اور میرے بچے کے اسکول کے پاس بم بلاسٹ ہوا. جن دنوں میں میرا ویڈنگ ویک یہاں شروع ہوا تب بھی بم بلاسٹ ہوا, اور نہیں ماں نہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور اس وقت ہم شادی بیاہ کر رہے ہیں اور گانے کر رہے ہیں, اور میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. جی یہاں سے ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ سے پھر بات چیت. ایزیلی ونس اگین ویلکم بیک. اٹھو جاگو پاکستان میں آپ آج سے ایک نیا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, جیو پیاری ماں کا. اس میں اگر آپ اپنی ماں کے ساتھ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ جو ابھی اسکرین پہ ڈسپلے کروں گی میں. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں کی تصویر اس پروگرام میں دکھائی جائے تو UJP@jio.tv پر ہمیں ضرور آپ جو ہے کانٹیکٹ مطلب بھیج سکتے ہیں اپنی ماں کی تصویر. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اپنی ماں کے لیے گانا گانا چاہتے ہیں لیکن ماں کے ساتھ آ کے یہاں پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمیں
इसी नंबर पे राब्ता किया जा सकता है हमसे, और अगर इस नंबर पे नहीं हो पा रहा तो प्लीज SMS कर दीजिए, हम खुद आपको कांटेक्ट कर लेंगे। हमारे साथ आज नाजिया अशर क्या हो गया और आसमा शिराजी मौजूद है। कोई बात नहीं, बच्चे के साथ ऐसी चीजें, हाँ कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, छुपा दिया। ओके जी, तो अब आप लोग इनसे लाइव कॉल करके बातचीत भी कर सकते हैं, और अब से कुछ देर बाद मैं आपको एक और माँ से मिलवाने जाऊंगी, और वो एक हमारे साथी की माँ है। तो साथी अब हमारे दरमियान नहीं है। कुछ दिनों पहले मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बताया भी था, हमारे कोरियोग्राफर थे, आप जो हमारे यहाँ परफॉर्मेंसेस देखते हैं उसको वो देखा करते थे और लोगों को सिखाया करते थे। खुद भी उसने हमारे प्रोग्राम में एक परफॉर्मेंस की, मैं उसकी आपको कुछ क्लिपिंग दिखाऊंगी, उसके बाद आज उनकी माँ से आपको मिलवाऊंगी। अच्छा जनाब, तो हम बात कर रहे थे आपकी माँ की, वो तो हो गई, लेकिन बताएं कि जब माँ मॉन्स्टर बन रही होती है, क्यों कर रहे तुम लोग, हाँ होमवर्क करो, अभी करो, रात को ब्रश नहीं किया तो तुम सो नहीं सकते, ये वाली चीजें। मेरा तो अभी मॉन्स्टर बनने को दिल चाह रहा है, क्योंकि ये शुरू हो गए अपने काम करने, कभी अब ये उछलेंगे कूदेंगे, कभी टांग इधर जाएगी, कभी हाथ उधर जाएगा। हाँ कोई बात नहीं है, वो तो बेचारे की बच्चों से ही करना चाहिए था, बच्चों से पूछना चाहिए था। मैं अगर पूछ लूंगी, देखो तुमने इसने मुझे खुद मना किया था, देखो मेरी इज्जत रखना, कोई बात नहीं है। नाजिया अशर पढ़ती होंगी न्यूज, हमें क्या पता। हाँ आओ बेटा, यहाँ आ जाओ, इधर आ, इधर आ, शाबाश, माइक लेके आना। हाँ अभी बताएं, मामा सबसे ज्यादा, आ जाए, हाँ माइक कहाँ गया, ये रहा, प्यारा बच्चा है ये माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, मामा सबसे ज्यादा डांटती किस बात पे है, कब डांटती है, हाँ सबसे ज्यादा किस बात पे डांटती है? नहीं मैंने कुछ नहीं कहना लिया। हाँ कोई बात नहीं, पहले तो ये पूछनी डांटती भी है कि नहीं। अच्छा मामा डांटती है कि मारती है? हाँ मैं मुझे भी ऐसे सवाल नहीं सिखाया उनके लिए इतने। मामा डांटती है कि मारती है? तुम तो ये बेटा तुम अब्बा की तरह हो क्या, बोलती नहीं हो मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने बच्चा। ओए इसने जबरदस्त इसको मना किया हुआ है कि बोलना नहीं है बेटा, वहाँ पे मुंह खोला तो बस जाओगे, हम सब जाएंगे। अरे अच्छा आप इधर आए, आप इधर आए, आंटी बुला रही है। आंटी खौफनाक, आंटी तो खुद थैंक यू बेटा, वैसे आ जाइए। अच्छा कोई बच्चा है जो आज हमें पोएम सुनाने वाला है? हाँ अब जल्दी से आ जाओ, बस यहाँ जो जल्दी से पढ़ के सुनाओ। अली है यार, बच्चों ने आंटी देंगी, फिर आंटी देंगी। एक चीज देनी है, डोनट पिंक वाला कैसे खाओगे तुम? हाँ उस वक्त खाओगे ना जब मैं तुम्हें बोलूंगी खाओ। आज वो आई लव यू मामा, आई लव यू मामा वाला, वो वाली आई लव यू मम्मी कैसे? हाँ बोलो। छोटा सा मुद्दसर लग रहा है। नहीं पूरी हाँ कैसे? आई लव यू मम्मी, ये गाता है मेरे लिए, है ना अब्बा? बेटा नहीं, अल्लाह का वास्ता नहीं ना करा अपनी मामा की। कोई बात नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, बच्चों का मूड है, हम नहीं कर रहे भाई, जाओ। अब्बास को भी नहीं आती पोएम, ओह वेरी बैड। कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों की पिटाई विटाई की बात हो रही थी, मैं तो बच्चों के साथ खासी सख्त हूँ। घर में सब बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि गलत बात पर अगर गलत बात है, जाहिर माँ नहीं सिखाएगी तो कौन सिखाएगा, तो फिर बच्चों को थोड़ा बहुत ये है कि सख्ती करनी चाहिए। और तुम करती हो? मैं करती हूँ। अच्छा सिर्फ सख्ती करती हो या कभी कभार हल्का फुल्का लग जाता है? अच्छा हल्का फुल्का। तुम्हारा क्या हालात है? मैं तो सख्ती करती हूँ और लगा भी देती हूँ। है हाँ, लेकिन कम क्योंकि जितना देर होती हूँ उतना ही टाइम ही कम होता है, तो उसमें अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ। बहुत खुशी होती है कोई, उसमें मैं अपने बेटे के सामने अपना इम्प्रेशन बना रही होती हूँ कि मैं अच्छी माँ हूँ। हम लोग इस इम्प्रेशन बनाने में कितने नाकाम रहते हो, क्या करें भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं शाइस्ता? मैं ठीक ठाक उरूज, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं अपनी मामा के लिए कुछ लाइन्स बोलना चाहूंगी। श्योर, जियो कराची। चले कराची की सारी बेटियों और बेटों की तरफ से कराची की माओ के लिए। मंजिल दूर सफर बहुत है, मंजिल दूर सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है। माँ डालती ये दुनिया हमें, पर मेरी माँ की दुआओं में असर बहुत है। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ जी। और शाइस्ता मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने लोग हैं जो अपनी माँ से नाराज हैं,
वो आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे तो सच में उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, इतना प्यारा कलाम जो आपके यहाँ पढ़ा गया था। और मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर उनकी माँ जिंदा, जिनकी माँ जिंदा है, वो अपनी माँ की खिदमत कर लें, क्योंकि यही वो मौका है जन्नत कमाने का। अगर वो नहीं होंगी, अगर आपको जन्नत का नजारा करना है, आपको खुदा को देखना है, तो आप सुबह उठ के अपनी माँ का चेहरा देख लें, आपको खुदा नजर आ जाएगा। हाँ, तो गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, तो इसलिए उसने कहते हैं कि माँ बनाई। मतलब एक माँ की मोहब्बत का अंदाजा नहीं है। हाँ, तो अल्लाह मियाँ तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अब मैं जाके लेकर आती हूँ एक ऐसी माँ को जो बिलाशुबा, जिनको आज हम कह सकते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बहादुर माँ है। मैं वासिफ की माँ को लेके आती हूँ। वासिफ हमारे साथी जो कि इस वक्त दुनिया में नहीं है, कल उनका 40वां हुआ है। आई जी, वंस अगेन वेलकम बैक। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी जो परफॉर्मेंस देखी आपने, उसमें मेन तो उसमें सनी प्ले कर रहे थे। सनी अस्सलाम वालेकुम वासिफ के भाई हैं, और मैं उनकी तस्वीर वासिफ की दिखा देती हूँ जो यहाँ इस तरफ लगी हुई है। ये वासिफ है जो सनी के बराबर में, अगर दोबारा फुटेज प्ले हो सके तो ये है वासिफ हमारे साथ। आपने हमारे कई परफॉर्मेंसेस में देखी होगी। बेसिकली इनका काम तो मेन हमारे कोरियोग्राफर थे और इनका काम तो सिखाना था, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस में इन्होंने खुद भी किया था जी परफॉर्म। और ये तकरीबन 40 दिन हुए हैं, 40-45 दिन हुए हैं, और जॉन्डिस से जो है वो जॉन्डिस इतना बिगड़ा। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक हो? जिस दिन वासिफ की डेथ हुई है उस दिन याद है सनी, ये यहाँ हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्ट चल रहा था हमारा ना, कुछ ससुराल का भी या कुछ इतना चल रहा था, और मैंने बताया भी था स्क्रीन पे उस दिन। हम लोगों ने, इन लोगों ने जिस मुसीबत से ये उस दिन सुबह को ये सब हुआ था, और क्योंकि यहाँ कमिटमेंट थी, आप देखें इस शो इंडस्ट्री की, क्योंकि आपको रोज आना है, काम करना है, आप ये लोगों को, व्यूअर को तो नहीं आप ये एक्सक्यूज दे सकते ना, तो वो आपको सबको रखते हुए, और फिर उसने उस दिन परफॉर्म भी किया था। वासिफ भाई, हाँ, वासिफ भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे। हाँ, उसकी बहुत, और उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे अगले दिन यहाँ के उसकी प्रोग्राम की। तो बस जहन तो लगा हुआ था वासिफ भाई के लिए कि बार बार फोन करना कि तबीयत कैसी है, अब तबीयत कैसी है, अब तबीयत कैसी है। रात में 9 बजे शाम की 9-9:15 बजे उनकी डेथ हुई थी। पर सब लोग बहुत ज्यादा अपसेट थे, लेकिन कमिटमेंट पूरी करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, हमने परफॉर्म किया। दिल से बहुत ज्यादा हम लोग उदास, मायूस, हमारी कैफियत उस टाइम पे मैं बयान नहीं कर सकता अपने अल्फाज़ों में। परफॉर्म करना था आपको क्या? सुबह हम लोग 12-13 साल से एक साथ काम, पूरा ग्रुप हमारा 12-13 साल से एक साथ काम कर रहे थे। इंडिया गए हम परफॉर्म करने, दिल्ली सत्ती फेस्टिवल था उसमें परफॉर्म करने। मुश्किल साहब के इतने शोज करते थे, वेपन्स एग्जीबिशन वो सब हम लोग करते थे। सोनू निगम जब पाकिस्तान आया था उसके हमने परफॉर्म किया। इंटरनेशनली हमने बहुत ज्यादा काम किए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। आप जब देखती थी टीवी पे और उसको हमारे शोज में उसको आपने देखा, और हमारे साथ हमारा एक हिस्सा था टीम का। जाहिर है अपनी औलाद को इस पिच पर देखकर माँ बाप कितना खुश होते हैं। जाहिर बात है बहुत ज्यादा प्राउडी महसूस करती थी मैं।
ظاہر بات آپ سے کہ مارننگ شو میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل فرینڈلی مطلب دوستوں کی طرح بچپن سے ان سے ایسے ہی رہی ہوں. تو جو بھی ڈسکشن ہوتی تھی ہم لوگ جب بھی کچھ بھی ہوتا تھا یہاں پر بھی کوئی اچھا برا کچھ بھی تو وہ ہم لوگ ڈسکس کرتے تھے کہ آج کی شو کیسا ہوا. جیسے بچے آتے تھے فوراً میں دیکھ رہی ہوتی تھی وہاں یہاں یہ لوگ پرفارم کر رہے تھے میں گھر میں دیکھ رہی ہوتی تھی لائیو ان کو کہ بچے کیسا کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. پڑھائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی اس کے. جب ان کی ڈیتھ ہوئی اسے 3 دن تو ان کا رزلٹ آیا تھا ان کا لا پاس ہو گیا تھا. لا کمپلیٹ کیا تھا اس نے اور کلیئر کیا تھا. اب لائسنس ملتا اس کو لا کا ایس ایم لا کالج سے. 3 دن پہلے ان کا رزلٹ آیا تھا ڈیتھ سے. اور الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کی تھی اس نے. BCS اس نے کیا ہوا تھا. اور یہ بالکل بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کوئی سوچ بھی نہیں. ساری رپورٹس کلیئر سب رپورٹس کچھ بھی نہیں مطلب سب آغا خان کی ساری رپورٹس کلیئر کچھ بھی نہیں آیا رپورٹ میں. بالکل وہ بھی سیٹسفائی تھا اپنی ہر رپورٹ خود مطلب دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا واصف. اور ہم لوگ بھی مطلب میں بھی دیکھ رہی تھی. ظاہر بات ہے ہم لوگ سب. بیمار ہونا کتنے دن پہلے شروع ہوا تھا میرے خیال میں یہ جوائنٹس شروع سے پتہ نہیں تھا. جیسے پیٹ میں درد ہوا تھا تو ایسی دوا دلانے گئی پھر میں. پھر دوا ان کی چل رہی تھی اچھے ڈاکٹر سے تو وہاں چل رہا تھا. ایسی پیٹ میں درد ہوا تھا. جوائنٹس بہت 15 دن بعد مطلب ظاہر ہوا کہ جوائنٹس ہے. اور جوائنٹس بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. سارے ٹیسٹ کلیئر اس کے سارے ہیپیٹائٹس وغیرہ کے سب کے ٹیسٹ کلیئر سب کلیئر کچھ بھی نہیں. وہ بھی سیٹسفائی تھا. ایک رپورٹ مطلب دیکھ ظاہر ایسی کوئی کمپلین نہیں ہے جس کے آپ جس سے کچھ بھی نہیں مطلب. اینڈ لاسٹ ڈے ان کا صرف بی پی ڈاؤن ہو گیا تھا بہت زیادہ. بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا تو ڈاکٹرز ICU میں کنٹرول کرتے بلڈ پریشر میں کنٹرول. بلیڈنگ وغیرہ ہو گئی تھی؟ نہیں بلیڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی. اس کو بلڈ کی کمی ہو گئی تھی نا. جوائنٹس میں بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے نا. سیلز وغیرہ بہت کم چڑھ رہے تھے. سیلز بھی ان کو چڑھ رہے تھے. اتنی زیادہ 2 بوتلیں شاید ان کی چلی تھی سیلز کی. لیکن پھر بلڈ پریشر بہت زیادہ ان کا ڈاؤن ہو گیا تھا جس کی وجہ سے. اور بس کچھ بھی نہیں. وہ ممی بس ممی یہ بس کچھ بھی نہیں. مطلب ایسے دیکھتے پتہ نہیں ایسا کوئی نہ وہ سوچ سکتا تھا واصف نہ میں سوچ سکتی تھی نہ کوئی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہو جائے گا. وہ تھا ہی نہیں. جس دن ڈیتھ ہوئی اس دن بھی فون پہ بات کی بہن سے کہ میں گھر پہ آ رہا ہوں. ہاسپٹل میں تھے تو میں کل یا پرسوں گھر پہ آ جاؤں گا. آپ فکر نہیں. میں جلدی آ جاؤں گا. میں جلدی سے ایک بار آؤں گا. میں رزلٹ آ گیا میں پاس ہو گیا ہوں. آ کے پھر پارٹی کریں گے ہم لوگ. اس طرح کی بات کی بہن سے جس دن ڈیتھ ہوئی ان کی. میری لپٹا جا رہا تھا گلے میں چپٹ رہا تھا. بول رہا تھا ممی آپ دنیا کی عظیم ترین ممی ہے. ممی ایسی ممی تو کسی کی ممی نہیں ہوتی دنیا میں. کسی کی ایسی ممی نہیں ہوگی جیسی میری ممی ہے. میری ایسی آئیڈیل ممی تھی. اور بس مطلب بہت زیادہ ہمیں الفاظ کیا. ایک انمول ہیرا جو اللہ تعالیٰ نے میری جھولی میں ڈالا تھا. ایک انمول ہیرا تھا وہ. اس نے کبھی ہم لوگوں سے زور سے بات تک نہیں کی. نہ اپنے پپا سے نہ مجھ سے کسی سے بھی نہیں. اور اتنا چہیتا ننیال ددیال سب کا. وہ اس نے میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو اس سے کبھی کوئی شکایت ہوئی ہو. ہمارے پاس اس کی ایک یاد موجود ہے جو کہ اس نے آپ کے لیے کچھ کہا تھا. میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں. میں بریک لیتی ہوں جی. بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے اس سے زیادہ بات. کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے. تم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تیرے بنا ماں کچھ بھی نہیں ہے. ذرا مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں. جھلاؤ ہی جھولا ذرا ہولے ہلاؤ ماں. جھولا رے
माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे ये था वो वासिफ का मैसेज जो हम आपको दिखाना चाहते थे. आपसे इतनी मोहब्बत करता था वासिफ. आप अभी मुझे ब्रेक के दौरान जो बता रही थी ना जिस तरह से, उससे भी कहीं ज्यादा. बच्चे शायद हम अपनी चीजों में पढ़ के इतनी सारी चीजें होती हैं, मसरूफियत होती है, हम उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते. लेकिन कभी कभी हमें अंदाजा होता है, माओ को पता चलता है कि हमें बहुत कम टाइम इस तरह मिल पाता है कि हम अपनी माओ को आज का बच्चा इस तरह से एक्सप्रेस कर सकें. नहीं, वासिफ बहुत ज्यादा मैं उसकी आइडियल मदर थी और वो हर बात मुझसे शेयर करता था. और जब ये परफॉर्मेंस डिसाइड हुई थी तो आपको याद है, आप बैठे हैं, आपके उसने खुद कहा था कि ये परफॉर्मेंस मैं खुद करूंगा, अपनी माँ के लिए करूंगा. हाँ. और इससे पहले भी साहिल के शो में भी उन्होंने एक परफॉर्मेंस करी थी, शायद आपने देखी हो उसकी. इन दोनों भाइयों ने करी थी ब्लैक शर्ट में. माँ वाला गाना, कौन सा गाना था वो? मैं कभी बतलाता नहीं हो रहा. वो गाना किया था और ऐसा किया था कि हमारे यहाँ जितने भी खानदान वाले ना सब रो दिए बैठी हुई थी. मम्मी उस शो में गई थी देखने के लिए. मैं शो में गई थी, रो दिए थे लोग, रो दिए थे, मेरे पूरे खानदान वाले रो दिए थे. वो बच्चा इतना प्यार करता था ना, अगर मुझे जरा सा भी इतना सा कट पड़ जाता था ना, मम्मी सेप्टिक हो जाएगा, मम्मी कुछ नहीं, इतना सेंसिटिव था, मैं आपको बता नहीं सकती. और बहुत ज्यादा मतलब मुझसे, अगर वो खुदा और रसूल के बाद कलमा पढ़ता था, सिर्फ अपने माँ बाप का कलमा पढ़ता था. उसकी जान थी वहाँ. उसकी माँ को, वो अपनी तकलीफ भी माँ को नहीं चाहता था कि मैं बताऊँ. अगर कोई सी मुझे तकलीफ है, अगर मैं माँ को बताया, मम्मी को टेंशन हो जाएगी, मम्मी को नहीं. हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप साहब. मैं माजरत भी करूंगी, आपका शुक्रिया भी बहुत अदा करूंगी. मुझे पता है आप जो यहाँ आके बैठी हैं इस सीट पे, ये बहुत मुश्किल काम था. सिर्फ 40 दिन हुए हैं. आई नो, वासिफ के लिए आप आई हैं, मुझे मालूम है. इसीलिए और ऐसी बहुत सारी माएँ, उनकी आपने तर्जुमानी की है, जिनके ये बड़ा बदकिस्मती होती है कि आपकी जिंदगी में आपकी औलाद आपसे बिछड़ जाए. इससे ज्यादा बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती किसी भी माँ की. रहती है. और वो जो कहते हैं ना कि मरने के बाद खुद ही से दिल को अल्लाह ताला इत्मीनान दे देता है, मुझे नहीं समझ आता कि वो किस तरह से होता है. इनकी हिम्मत है और हौसला है कि 40 रोज हुए और आकर बैठी, किस तरह से आपको, मैं पता नहीं किस तरह से आके बैठी हूँ, ये पता नहीं किस तरह से. वासिफ की वजह से. आप वासिफ की वजह से बैठी हैं, आप वासिफ की वजह से बैठी. मैं घर में भी बैठ तक नहीं पा रही हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत है. आप वासिफ की वजह से बैठी हैं. एक अजीब सी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स का माहौल बन जाता है. मैंने कितना सोचा था कि नाजिया आएगी, अस्मा आएगी, तो मैं जरूर ये पूछूंगी कि ये जो ब्रेकिंग न्यूज का हमारे यहाँ कल्चर है, और ये कितना मुश्किल होता है एकदम से ब्रेकिंग न्यूज देना आप लोगों के लिए. जैसे तुम बता रही हो नाजिया कि मेरे लिए कि बच्ची के स्कूल के पास कुछ हुआ, मैंने बताना है लोगों को. ये तो चले स्कूल के पास की बात है कि चलो बच्चा घर से बाहर है और कराची के हालात इस तरह हो जाते हैं, और आपको जब तक आप अपनी ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं करते उस वक्त तक आप नहीं कांटेक्ट कर सकते घर. इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो इंतहाई तकलीफ दे मराहिल होते हैं, वो ये होते हैं कि जब तक मैं माँ नहीं बनी थी तो मेरे लिए बहुत आसान था कि ठीक है, मैं तकलीफ महसूस करती थी कि धमाका हो गया है, 40 लोग जहाँ बहक हो गए, 50 लोग जहाँ बहक हो गए, मैं तकलीफ महसूस करती थी. लाशें तो नहीं देखी जाती ना, खून नहीं देखा जाता, लेकिन हम कर लेते थे. आहिल मेरा होने वाला था, 2009 की बात है, सबसे खतरनाक साल था पाकिस्तान में धमाकों का, जिसमें बम धमाके रोजाना. मैं मॉर्निंग भी करती हूँ, मॉर्निंग भी होता था, मैं आकर बस सीट पर बैठी हूँ और धमाका हो गया, उसके बाद 6 घंटे की ट्रांसमिशन. 9 मंथ तक मैं मुसलसल ये करती रही.
لیکن یہ تھا کہ اب بچے ہوئے نا, ماؤں کو دیکھنا نہیں ہے, دیکھنا نہیں ہے, اس وقت میں ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. یعنی وہ ماؤں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کی نیوز نہ دیکھیں, آپ اس طرح آپ تصویر نہ دیکھیں, کہتے ہیں کہ آپ کوئی تصویر نہ دیکھیں ٹی وی پر آتی, لیکن آپ کو تو وہ سب کچھ بولنا ہے اور کہنا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں اس طرح بھی کر سکتی ہوں. میں اپنے آپ کو بہت کنٹرول رکھتی ہوں, رونے دھونے والی ہرگز نہیں ہوں, اور اسکرین پر جب آپ ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. لیکن اب جیسے تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ دھماکوں 40 لوگ اس میں جہاں بھاگ ہو گئے, 50 ہو گئے, آپ نے وہ خبر دینی ہے نا. لیکن میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا, پشاور میں ایک دھماکہ ہوا اور میں سولو بیٹھی تھی, میں نے آن ایئر جانا تھا, میں آن ایئر گئی ہوں. میں نے وہی جو ہمارا انداز ہوتا ہے شروع کیا, پشاور میں دھماکہ ہوا ہے, دھماکے کی نوعیت شدت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, کتنے لوگ زخمی ہوئے, ہلاک ہوئے. اچانک FB میں پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے, اسکول کی بس میں دھماکہ ہوا ہے. میں نے کہا اسکول کی بس میں دھماکہ. اس کے بعد مجھے ایک آواز آئی کہ 2 بچے جہاں بات, اور میں نے یقین کرے میرے منہ سے 2 بچے کی بات کچھ نہیں نکلا. اور میں مستقل رول, میں آن ایئر تھی لیکن وہ ٹیمپلیٹس چل رہی ہوتی ہیں تو میرا فیس نہیں آ رہا تھا اس پر, لیکن میں مسلسل کوئی 5 منٹ تک روتی رہی ہوں, میری آواز نہیں گئی, کیونکہ وہ 2 بچے جب میں بول رہی تھی تو مجھے اپنے بچے نظر آ رہے تھے میرے سامنے. تو اتنی تکلیف ہمیں ہوتی ہے سب کچھ کرنا. پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ ماں بننے کے بعد جتنی کمزوری آ گئی ہے نا, اب کمزور ہو جاتے ہیں, اب بہت کمزور ہو جاتے ہیں. مطلب اب بہت زیادہ سوچ سمجھ کے, پہلے جیسے میں جب جاتی تھی کوئی ایسی کوریج کرنے, جیسے میں نے زلزلہ کور کیا, 12 دن 12 راتیں میں وہیں رہی ہوں, اور میری ماں کی ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے مجھے پرمیشن دی. میں اپنے بیٹے کو شاید اس طرح سے پرمیشن نہیں دوں گی. اور پھر میں نے وار کور کی یا اس طرح سے, یا جو بھی جتنا بھی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, مجھے لگتا ہے اب میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ میں اب اس طرح, اللہ نہ کرے کوئی ایسے حادثہ ہو یا اس طرح نہیں کر پاؤں گی. کیونکہ ایک ماں کے طور پہ میں بالکل, یہ الفاظ نہیں ہے فرینکلی, کیونکہ اس میں کوئی الفاظ کا گھورک دندہ چل ہی نہیں سکتا. یہ اتنی مشکل چیز ہے, اتنا مشکل کام ہے, اور خاص کر کے آپ یہ کلنگز اور اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہیں ہر روز, بم دھماکے, اس طرح کی سب چیزیں, بڑا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم. پھر یہ کہ پھر ورکنگ وومن کے لیے اور بھی, جیسے آپ نے کام کرنے جانا ہے, بچہ بیمار پڑا ہوا ہے, وہ بخار میں ہے, مگر آپ کسی کو یہ ایکسکیوز دے نہیں سکتے, آپ کتنے پریشان ہیں کہ اپنے بچے کی وجہ سے, بٹ یو کانٹ, کیونکہ آپ کو کام پورے ماں کے جب سے آپ فرسٹ ڈے آپ کنسیو کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ماں بننے والے ہیں, اس سے جو شروع ہوتی ہے چیزیں, وہ اس وقت تک جڑی رہتی ہیں جب تک آپ کا بچہ کتنا بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی وہ آپ کا ظاہر ہے بچہ رہتا ہے. اور بڑے عجیب عجیب ایکسپیرینس ہوتے ہیں. ابھی میں اور نادیہ شیئر کر رہے تھے, جو شاید بہت ساری ماؤں کے لیے بڑا اپنی ان کو یاد آئے گی, کہ ہم اس ایج میں جو ہے وہ ہر وقت, ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے بریک میں اسما لے کے گئی, ریسٹ روم جانا تھا بھائی کو میرے, ہاں, اور ہم کسی مہمان کے گھر جائے تو میں کہتی ہر مہمان کا گندے سے گندا باتھ روم دکھا دیتے ہیں یہ لوگ. ہر جگہ جہاں کہیں بھی ریسٹورینٹ میں, سب کبھی ریسٹورینٹ میں جائیں, میں نے دنیا کے پاکستان کے پاکستان کے ہر ریسٹورینٹ کا باتھ روم دیکھا ہے بچوں کے لیے, اور آپ کھڑے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا, اچھا ٹھہرو, آپ کو گندا ہو جائے گا. آپ کتنا بھی تیار کو چلے جائیں, آپ نے واش روم ضرور جانا ہے. وہ تو میں کہتی ہوں, میری تو ابھی وہ نہیں ہوئی نا, کیا کہتے ہیں, میری مجھے انہوں نے گھمایا نہیں ہے جب تک ایک عین وقت پہ نہ ہو جائے باتھ روم. ارے بھائی ابھی تو گھر سے تم آئے ہو. لیکن مجھے اپنے بچوں کو دیکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے, باتھ روم میں جانا ہے, پھر تو دیکھ لیا باتھ روم دیکھنا ہے, اس کے بغیر تو زندگی مکمل نہیں ہے. یہ پیاری پیاری باتیں چیزیں جڑی ہوتی ہیں. میں اپنی ماؤں کا سوچی تھی, ان کی ماؤں کا, کہ ہماری مائیں اسکرین پہ دیکھ رہی ہوں گی اور انہیں ہماری شرارتیں, ہماری چیزیں ایسی یاد آ رہی ہوں گی, ہم نے بھی کیا نہ کیا ہوگا. ہاں نہیں بھائی, بہت, میں تو بڑی پتاخہ, بلکہ ہم نے جتنا کچھ کیا ہے اب یہ اتنا نہیں کرتے ہیں. ہم نے جتنا کچھ کیا ہے نا, جتنا تنگ کیا اپنی ماؤں کو, یہ شاید نازیہ تم تو اتنی اچھی سی بچی ہو, میں تو بہت پٹاخہ تھی بھائی بچپن سے. میری اماں تو شکر کرتی تھی کہ یہ بھائی سو گئی ہے, باتیں اتنی کرتی تھی اور شرارتیں کہ بس یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے آگے. ہمارے ساتھ چونکہ واسف کی مدر بھی بیٹھی ہیں, میں سنی جو کہ بھائی ہیں, آپ ہمارے پروگرام میں انہیں بہت دفعہ پرفارم کرتے ہوئے دیکھیں گے اور دیکھتے ہی ہیں. بس تم سے یہ کہنا ہے کہ اب اماں کا خیال تم نے رکھنا ہے اور بہت رکھنا. بہت اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور حوصلہ دے, بہت زیادہ ہمت. میرا بے انتہا خیال رکھتا تھا, بے انتہا. میں وہ ورڈز نہیں ہے جو میں وہ لاؤں. میں نے کہا نا, وہ انمول ہیرا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دیا تھا. یہ بھی نہیں ہے ماشاء اللہ, اللہ نے اس کو زندگی دے. 2 بیٹے ہیں میرے, 2 بیٹے تھے, سوری, تو یہ بھی بہت اچھے ہیں. میرے سب بچوں کی ٹریننگ ایسی ہے کہ اللہ کا شکر ہے سب بچے بہت اچھے ہیں, لیکن نا واسف ماشاء اللہ سب سے بڑے تھے نا,
تو واصف اس لیے بہت زیادہ کیئرنگ تھے. اور ابھی نیکسٹ ایئر ان کے پپا کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو جب سے تو وہ بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ اس نے اس کومے میں سے مجھے نکالا تھا. واصف نے مجھے اس کومے میں سے نکالا, اور ابھی میں اس میں صحیح سے نہیں نکلی تھی. یہ بچہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. بس آپ لوگوں سے یہ ہے کہ میرے بچے کے لیے جو سن رہا ہو, جو دیکھ رہا ہو, آپ سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا. وہ بہت نیک بچہ تھا, اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی ماں باپ کی. اگر وہ 10 پیسے لاتا تھا تو وہ 10 پیسے ہاتھ میں لا کے پپا کے ہاتھ میں یا ممی کے ہاتھ میں, کبھی اس نے کچھ نہیں. آخر میں آپ سے صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے وقت میں آگے کیا رکھا ہوا ہے, کیا نہیں رکھا ہوا آپ کے لیے. آپ سوچ نہیں سکتے تھے. تو جتنا وقت ہے آپ اس کو اویل کریں اور اپنی ماں کو زندگی میں ویلیو کریں اور ان کے ساتھ رہیں اور ان کی قدر کرنا سیکھیں. جی جاتے جاتے پروگرام میں آپ کا بہت شکریہ نازیہ, بہت شکریہ. ہم پھر آپ سے کہیں گے کہ ہمارے نمبر جو ڈسپلے ہوئے ہیں, اگر آپ اپنی ماں کے لیے آ کے گا کے کوئی کلام پڑھ کے کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ, تو ضرور آئیں. آج جیسے کہ سمیر آئے تھے اور اتنا اچھا کلام پڑھا تھا کہ نازیہ کو بھی بہت پسند آیا تھا اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہیں بھی پسند آیا. تو ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کی سمیر سے. نازیہ نے بھی کہا کہ اگر پروگرام میں جاتے جاتے کچھ تھوڑا سا پڑھیں. اور ہم میری طرف سے یہیں خدا حافظ. اپنی ماں کی سٹوریز کے ساتھ میرے پروگرام میں مہمان بننے کے لیے بھی ہمیں اسی نمبر پہ کال کیجیے گا. اللہ حافظ. جیو پیار. ماں تو ماں ہے, سینے لگائے جھولا جھلائے اور اپنا خون پلائے. سینے لگائے جھولا جھلائے اور اپنا خون پلائے اور خوش رکھے اولاد کو اپنا درد چھپائے. ارے ماں سے محبت جو نہیں کرتا بد ہے اس کا مقدر. ماں سے محبت جو نہیں کرتا بد ہے اس کا مقدر. پیر کتب ابدا نکل دے اس کے دم سے پیمبر. ماں تو ماں ہے, ماں تو ماں ہے. ماں کا پیار نہیں بکتا ہے دنیا کے بازاروں میں, اور رب نے